نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 12، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ کل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے، غلبہ یغلبو سے ہے، وتحشرون، اور اکٹھے کیے جاؤ گے، حاشین روا سے ہے، یعنی اکٹھا کرنا، اٹھانا اور اکٹھا کرنا، الی جہنم، طرف جہنم کے، وبئس، اور کتنا برا ہے، المہاد، ٹھکانہ۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور خاص طور پر جب جنگ بدر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر مدینہ کے درمیان بسنے والے یہود بنو کینکا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے یہودو اسلام قبول کر لو، اے یہودیو اسلام قبول کر لو، عافیت میں رہو گے، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو کفار مکہ کا ہوا ہے۔ جیسے وہ اس جنگ میں ہارے ہیں نا، تمہارا بھی یہ حال نہ ہو۔ لیکن وہ نصیحت قبول کرنے کی بجائے شوخی میں آ گئے، کہنے لگے، مکہ کے کافر تو جنگ سے ناشنا تھے، لیکن ہم خوب اسلحے والے ہیں، ہم خوب ماہر ہیں، اس لیے ہمیں ایسی دھمکی نہ دیں، آپ ہمیں ایسی بات نہ کہیں، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ اور ہوا بھی یہی تھا۔ کچھ عرصے کے بعد انہیں مدینے سے نکال دیا گیا، وتحشرون الی جہنم، اور تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تم سب جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی آیت کسی خاص گروہ سے متعلق نہیں ہوتی، اس کا خاص شان نزول ہوتا ہے کہ کسی مواقع پر اتری تھی، لیکن اس کے بعد وہ عام بھی ہوتی ہے۔ جو بھی ایسا کرے تو وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، اور کفر کیا ہے حق کو جاننے کے بعد پھر اس کا انکار کرنا، اس کو ریجیکٹ کر دینا،